كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا اسلامک گفتار چینل میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم و خوش آمدید۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک سبق آموز حکایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ واقعات بھلے پرانے ہو جائیں لیکن ان سے ملنے والا سبق کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ایسی ہی حکایات پر مبنی ایک سلسلہ جو کبھی پرانا نہیں ہوا، جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا، یہ بندہ مجھے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا، جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانا دگنا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارا مالک کا بیل مر جائے گا، تم جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا اور بیل دوسرے دن تو مر گیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں وہ بیل ہے جسے میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لی۔ لو سنو، یقین کرو، کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے کچھ حصہ تم بھی کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، کہا کہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور وہ دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے، موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی خزا ٹل نہ سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آتی ہے مجھے اس دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ یہ حکایات مثنوی شریف سے لی گئی ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے
مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو، اس قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ جزاکم اللہ خیر۔